الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک سورت کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا ہمارے ظاہری اور باطنی اصلاح کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ مال کی کثرت کی وجہ سے، اولاد کی کثرت کی وجہ سے فخر کیا کرتے تھے، اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میرے بازو مضبوط ہیں،
اور میرے اتنے بچے ہیں، اور مال کی وجہ سے کہتا تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، کنبہ اور قبیلہ، یہ تمام آپ چھوڑ کر اس دنیا سے بالکل تنے تنہا جائیں گے۔ اور کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی مثال اس کے 3 بیٹوں کے ساتھ دی ہے۔ فرمایا کہ اس نے تینوں کو بلایا اور کہا کہ میں اب مرنے لگا ہوں، تم کیا کرو گے میرے بعد؟ تو اس نے جواب دیا پہلے نے کہ میں تو تیرے مرنے کی دیر ہے، تجھے چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں تیری تجہید و تکفین کروں گا، تجھے دفن کروں گا، اعزاز کے ساتھ تجھے دفن کروں گا، اور پھر میں واپس گھر آ جاؤں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، حشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، قیامت میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، اور میدان عدل میں ترازو کے پلڑے میں بیٹھ کر تیرے اعمال کا وزن بڑھاؤں گا۔ تو فرمایا کہ پہلا جو شخص تھا وہ مال ہے۔ جیسے ہی انسان فوت ہوتا ہے، مال دوسرے کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو کفن اس کو پہنایا جاتا ہے وہ بھی اس کی ملکیت کا نہیں ہوتا۔ اور جو دوسرا شخص تھا یہ اس کا کنبہ اور قبیلہ ہے کہ اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو کفن پہناتا ہے، اس کا جنازہ پڑھتا ہے، اس کو دفناتا ہے، دفنانے کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ اور تیسرا شخص اس کے اعمال تھے جو اس کے ساتھ دنیا میں بھی تھے، مرنے کے بعد بھی ہوں گے، قبر میں بھی ہوں گے، حشر میں بھی ہوں گے، اور میزان عدل میں بھی ساتھ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ بہتر کون رہا؟ تو جواب دیا گیا جو تیسرا بھائی ہے یا تیسرا بیٹا ہے، یہ سب سے اچھا ہے کہ جو آخر تک ساتھ ہے۔ تو کہا یہ تمہارے اعمال ہیں، اعمال تمہارے درست ہوئے تو تم ہر جگہ کامیاب ہو، اور اگر اعمال تمہارے صحیح نہ ہوئے تو تم ہر جگہ ناکام ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں
اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تم کو مال کی ہرس نے، اور یہ مال کی ہرس ایسی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی۔ کوئی کہے کہ میرے دل سے مال کی محبت نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرس بڑھتی ہی رہتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد نے کتاب لکھی ہے نفحۃ العرب، عربی زبان میں، اس میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کی عمر تھی 90 سال، 90 سال عمر تھی، اور اس نے پٹواری سے زمین خریدی لیز پر 300 سال کے لیے۔ تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا تمہیں مبارک ہو۔ پٹواری سے کہا تمہیں مبارک ہو۔ اس نے کہا کس چیز کی مبارک؟ کہا اسرائیل علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کہا اس بابا جی کے اس اجارے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل فوت ہو چکے ہیں۔ اب یہ 90 سال کی عمر ہے اس کی، اور یہ لیز پر 300 سال کے لیے زمین لے رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اسرائیل علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تبھی تو یہ بڑے اطمینان سے 300 سال کے لیے زمین خرید رہا ہے۔ تو یہ مال کی ہرس ختم نہیں ہوتی، یہ بڑھتی ہی رہتی ہے، یہ کم نہیں ہوتی۔ اسی کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تم میں مال کی ہرس نے کہ یہ بڑھ جائے، ایک ملتا ہے تو کہتے ہیں دوسرا مل جائے، اللہ کی طرف تمہیں توجہ نہیں تھی۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑے، لیکن آپ کے مال کا ہرس ختم نہیں ہوا۔ قبروں میں چلے گئے لیکن مال کا ہرس ختم نہیں ہوا۔ کلا سوف تعلمون، کہا کوئی بات نہیں، آگے جا کے تم پہچان لوگے، جان لوگے کہ مال کی ہرس کیا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، کہا پھر بھی ہرگز نہیں، تم کل آگے جب پہنچو گے مال کا ہرس جان لوگے کہ اس کے نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، فرمایا ہرگز نہیں، اگر تم جان لو کہ قیامت کے دن ہے تو تمہیں اس کا یقین آ جاتا اور تم مال کی ہرس سے بچ جاتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم نے جہنم کی آگ کو دیکھنا ہے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور پھر تم نے یقین کی آنکھ کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور پھر پوچھا جائے گا اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں، جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے،
اس کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی کون کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کو تم گن سکو۔ اللہ کی ایک نعمت ہے پانی، اس کو انسان نہیں گن سکتا۔ کتنی مرتبہ گلاس کے ساتھ پیا ہے، کتنی دفعہ اس کو جام کے ساتھ پیا ہے، کتنی دفعہ اس کو چلو کے ساتھ پیا ہے، کتنی دفعہ اس کے ساتھ تو نہایا ہے، کتنی دفعہ تو نے اس کو اپنے استعمال میں لایا ہے۔ اس ایک نعمت کو انسان نہیں گن سکتا، اس کے علاوہ کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے آنکھیں صحیح دی ہیں، اللہ نے کان صحیح سلامت دی ہیں، اللہ نے زبان صحیح سلامت دی ہے، پورا وجود اللہ نے صحیح سالم بنایا ہے۔ کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے باوجود انسان ناشکری پہ اتر آتا ہے، تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ کو میں ہی معلوم ہوا تھا، اللہ کی نظر میں میں ہی تھا۔ اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جو آزمائش آئی ہے یا معمولی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں کتنی آزمائشوں سے بچا لیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کی وجہ سے بڑی بڑی بلاؤں کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا خاندان اونچا ہے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے، ہم کنبے اور قبیلے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ مال تمہیں کام آئے گا اور نہ ہی تمہیں اولاد کام آئے گی۔ مال اگر حرام طریقے سے کمایا وہ تمہارے لیے وبال بنے گا، اور اگر اولاد کی اچھی تربیت نہ کی، اولاد کو صحیح راستے پہ نہ لگایا، اولاد کو دیندار نہ بنایا تو اولاد بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ آج ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ارد گرد کا ماحول دیکھ لیں، والدین نے تربیت نہیں کی، ان کو دین نہیں پڑھایا، ان کو دین کے قریب نہیں لایا، والد بوڑھا ہوتا ہے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، چل بھائی تیری چھٹی۔ آپ وہ تڑپتا ہے کہ میں نے خود گھر بنایا ہے، کہتے ہیں ان تیری لوڑ ہی کو نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے تربیت نہ کرنا۔ جب اس کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے یہ تمہارے والدین ہیں، ان کا احترام ہے، والد سے گزر کے تو والدہ کے پاس جائے گا، والدہ کے پاؤں کے نیچے جو ہے جنت ہے، اب تیری مرضی ہے کہ اس کو تو جنت بنائے یا جہنم بنائے۔ تو اس کو جنت بنائے گا تو وہ جنت بن کے تیرے سامنے آئے گی، اور اگر تو جہنم بنائے گا تو وہ تیرے سامنے جہنم بن کے آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما. خصوصاً بالخصوص ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مساجد کی، مراکز کی یا الہ العالمین کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں. یا الہ العالمین ہم سب کی فتنوں سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی فتنوں سے حفاظت فرما. یا الہ العالمین جو مینار پاکستان میں یا الہ العالمین پروگرام ہو رہا ہے ختم نبوت کا، قادیانیوں کو کفر کے 50 سال یا الہ العالمین پورے ہو رہے ہیں. یا الہ العالمین اس پروگرام کو کامیاب بنا، ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرما، خیر و عافیت کے ساتھ یا الہ العالمین اس پروگرام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے حضرات جا رہے ہیں ان کے لیے وسائل پیدا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ختم نبوت کے صدقے ہم سب کو دیندار بنا دیں، ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں یا الہ العالمین سنت طریقے ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. مرتے دم تک یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. جب موت کا وقت آئے تو ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا